اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة عمود الدین. وقال امام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام الصلاة عماد الدین. ناظرین کرام، نماز جو ایک ایسی عبادت ہے جسے دین کا ستون، دین کا پلر کہا گیا ہے، اور جیسا کہ ایک پلر اور ستون کی کیا اہمیت ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. نماز جس کے لیے بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں بیان ہوئی ہیں، بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے ایک دلچسپ روایت کہ اس نماز کے ذریعے سے کس طرح سے ایک ایسا شخص کہ جو محب اہل بیت نہ تھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرتا تھا، لیکن اس نماز کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتا ہے اور محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار ہوتا ہے. جی ہاں ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی روایت کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے. روایت میں ملتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے مرو کی طرف، ایران کی طرف لانے کے لیے مامور کیا گیا تو اس میں ایک شخص تھا، رجا ابن ابی ضحاک. یہ ایک ایسا شخص تھا جو بہت چالاک، بہت ہی زیرک، بہت ہی عقل مند تھا. لہذا یہ شخص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ رہا اور پورے سفر میں اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی اور ان کا جو کردار تھا، اس کردار سے متاثر ہو کر آخر میں ایمان لے کر آیا. روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے اس بات کو کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلے ہیں تو یہ شخص خود راوی ہے اس بات کا، خود اس واقعے کو نقل کرتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ کس طرح سے پروردگار کی عبادت، اس کے ذکر اور اس کی نماز میں مصروف اور مشغول رہتے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صبح میں شب سوتے اور 2 صبح میں شب بیدار رہتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، مستحب نمازیں پڑھتے ہیں. نماز جعفر تیار ادا کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے نماز شب کے لیے کہتا ہے کہ میں نے امام کو دیکھا کہ نماز شب میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ وہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے. یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت آتا اور نماز صبح سے پہلے 2 رکعت نماز نافلہ جو صبح کی ہے اسے ادا کرتے، نماز صبح پڑھتے، اس کے بعد کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ ذکر الہی میں مشغول رہتے، تسبیحات الہی میں مشغول و مصروف رہتے، اور اس کے بعد پھر اپنا کام کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت آتا، ظہر کے وقت سے پہلے میں نے امام کو دیکھا کہ امام مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے اور نوافل کہ جسے 8 رکعت کہا گیا ہے کہ 8 رکعت نماز ظہر سے پہلے نافلہ پڑھی جائے تو 2 رکعت کر کے اسے ادا کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ سجدہ شکر میں شکرا للہ 100 مرتبہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر نماز عصر کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے 8 رکعت نماز نوافل کی ادا کرتے 2 رکعت کر کے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ سجدہ شکر میں حمدا للہ 100 مرتبہ ادا کرتے، اسے ذکر کرتے ہیں سجدے میں. تو ناظرین کرام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کو یہ برابر دیکھتا رہا، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ان کے ہمراہ تھے سب کو یہ تعلیم دیتے، سب کو یہ وصیت اور نصیحت کرتے کہ دیکھو نماز کو اول وقت میں پڑھا کرو. اور اسی طرح سے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ نماز 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک اول وقت، دوسرے وسط وقت، اور تیسرے آخر وقت. اول وقت کو رضوان اللہ کہا گیا ہے، اور وسط وقت جس میں انسان تھوڑی تاخیر سے انجام دیتا ہے، تاخیر سے ادا کرتا ہے، تو اس نماز کو وسط وقت کہا امام نے، یعنی صرف اور صرف شمول عفو الہی ہے. اور تیسری جو نماز ہے وہ غفران کی نماز ہے، یعنی پروردگار اس نماز کو قبول کرتا ہے لیکن صرف اور صرف ایک ادائیگی ہے. ناظرین کرام، اسی روایت کو فقہا اور عرفا نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جو اول وقت ہے وہ ہے رضوان من اللہ اکبر، یعنی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. یہ رضائے الہی کے لیے انجام دی جاتی ہے، یعنی اول وقت انسان جب نماز پڑھتا ہے. اور جو وسط وقت انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ صرف جتنی نماز پڑھتا ہے اس کا اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور جو آخر وقت انسان انجام دیتا ہے تو یہ صرف اور صرف ایک اس کی جو تکلیف اور جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو وہ ادا کر رہا ہے. ابن ضحاک اسی روایت میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہم چلتے چلتے ایک ایسی منزل پر، ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پر نماز کا اول وقت ہوتا ہے تو ہم
وہاں ٹھہرتے ہیں، امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قیام ہوتا ہے، اور امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے ہیں کہ نماز کو اول وقت ادا کیا جائے۔ امام سے کہا جاتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، ان کا انتظار کیا جائے، لیکن امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت کو اہمیت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جب آئیں گے اپنی نماز پڑھیں گے، ہمیں چاہیے کہ اول وقت اپنی نماز کو ادا کریں۔ تو ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے ایک دشمن کو، کہ جو دشمن کی صف میں تھا، بنی عباس کی طرف سے معمور تھا کہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے مرو لے کر آئے، ایران لے کر آئے، لیکن اس نے آپ کے اس کردار کو دیکھ کر اس طرح سے ایمان لے کر آیا کہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اور لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس طرح سے اپنے کردار کو پیش کریں کہ لوگ یہ دیکھ کر کہیں کہ ہاں، یہ امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کو اول وقت ادا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔